وہی زمانہ جب اموی خاندان کی شان و شوکت بلند تھی، اسی دنیا میں ایک نوجوان اموی ذات سے پیدا ہوا، مگر دل میں تقوی، روح میں عاجزی اور ہاتھ میں قلم جو عدل کی شاہد تھا۔ اس نوجوان نے محض اپنے نسب کا سہارا نہیں لیا، اس نے قرآن و سنت کی راہ اپنائی۔ جب اس نے خلافت سنبھالی تو اس کا اعلان سیدھا اور واضح تھا: میں اللہ کے سامنے جواب دہ ہوں، میں اپنی ذمہ داری کو اللہ کے حکم سے نبھاؤں گا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز تقریباً 61 ہجری کے قریب مدینہ میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد اموی شاخ سے تھے، مگر ماں کی نسل راشدین کی طرف مائل تھی۔ یہی ملاف ان کی شخصیت میں علم، ورع اور عدل کی جڑیں مضبوط کرنے والا ثابت ہوا۔ بچپن سے ہی انہوں نے مساجد میں علم حاصل کیا اور بزرگوں کے اخلاق دیکھے۔ وہ نہ صرف اہل علم کے قریب رہے بلکہ اپنی زندگی میں عملی تقوی کو اہم جانتے تھے۔ قبل از خلافت وہ مدینہ کے گورنر رہے۔ وہاں کے عوامی معاملات، انصاف اور انتظامی مسائل نے انہیں تجربہ دیا۔ بعد ازاں جب خلیفہ سلیمان نے وصیت کر کے انہیں نامزد کیا تو ایک ایسا موڑ آیا جس نے اموی سیاست کو حیران کر دیا۔ سلطنت والے درباری حلقوں میں یہ بات ناقابل یقین تھی کہ امویان میں سے کوئی ایسا آئے جو اشرافیت کی بجائے عدل و تقوی کو مقدم رکھے، مگر اسی انتخاب نے خلافت کے نقشے بدل دیے۔ جب آپ نے خلافت سنبھالی تو آپ نے فوراً اعلان کیا کہ حکمران کی پہلی ذمہ داری اللہ کے سامنے انصاف کرنا ہے۔ شاہی خرچوں کو عوامی فلاح پر منتقل کیا۔ آپ نے فرمایا خلیفہ کا خزانہ عوام کا حق ہے، اور یہی نقطہ آغاز تھا ان اصلاحات کا جنہوں نے اموی دور کو ایک نئی سمت دکھائی۔ ایک مشہور واقعہ یہ ہے کہ جب خزانہ بھر گیا تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اسی خزانے کو عوام و بہبود کے لیے خرچ کیا۔ یتیموں، بیواؤں اور غریبوں تک راشن اور پیسے پہنچائے گئے۔ اشرافیہ میں یہ بات حیرت انگیز تھی کہ ایک خلیفہ اپنی ذات کی مفاد کے بجائے عوام کا حق واپس کر رہا ہے۔ اس فیصلے نے بیت المال کے تصور کو حقیقت میں تبدیل کر دیا۔ آپ نے کراج اور جزیہ کے بعض اطلاقات کو روکا اور نئے قبول اسلام ہونے والوں پر جزیہ نہ لگانے کے اصول متعارف کروائے۔ اس سے کئی علاقوں میں اسلام قبول کرنے والوں کی شرح میں اضافہ ہوا اور ریاستی پالیسی مذہبی انصاف کے قریب پہنچی۔ بزنس کے قواعد و ضوابط میں اصلاحات لائی گئی تاکہ کسان، محنت کش اور چھوٹے تاجروں کو اپنا حق مل سکے۔ حضرت عمر نے صوبائی گورنروں کی جانچ پڑتال شروع کی، ظلم و زیادتی کرنے والوں کو واپس بلایا، بدعنوانیوں کے سوراخ لگائے گئے اور بیوروکریسی کو عوام کے سامنے جواب دہ بنا دیا۔ ان کا مقصد تھا کہ گورنر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے معیار سے کم نہ ہو۔ جس گورنر نے ظلم کیا اس کے خلاف کارروائی کی گئی، چاہے وہ اموی قبیلے کا کتنا ہی فرد کیوں نہ ہو۔ ایک صاحب زمین سے ایک قصہ مشہور ہے۔ وہ زمین جسے کسی طاقتور نے غیر قانونی طریقے سے حاصل کیا تھا، جب خلیفہ کے سامنے لائی گئی تو حضرت عمر نے حکم دیا کہ وہ زمین اصل مالک کو واپس کی جائے۔ جب لوگوں نے احتجاج کیا کہ یہ طاقتور شخص اموی خاندان کا رکن ہے تو آپ نے فرمایا، کیا میں اللہ کے احکام سے بڑھ کر انصاف کروں؟ یہی وہ مقام تھا جہاں قوت دولت اور قوت دین میں انتخاب ہوا، جو کہ آج بھی ہمارے لیے عدل کی زندہ مثال ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے تعلیم و دینی کاموں کو پروان چڑھایا، حدیث کی جمع و تدوین کی حوصلہ افزائی اور لوگوں کو علم تک رسائی دلانے کے لیے اقدامات کیے۔ روایت کے مطابق انہوں نے علماء کرام کو اہمیت دی اور دستور دیا کہ ریاستی فیصلے قرآن و سنت کے مطابق ہوں گے۔ اسی زمانے میں ایسے اقدامات کرنے سے لوگوں میں اسلامی شعور بڑھایا گیا اور علمی زندگی کو فروغ ملا۔ عسکری محاذ پر بھی حضرت عمر نے دانشمندانہ فیصلے کیے۔ طویل محاصرائیوں اور مہنگے محاصروں کے بجائے بعض جگہوں سے فوج بلائی گئی تاکہ عوامی مصارف کم ہو اور ریاست اپنے اندرونی استحکام پر توجہ دے سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے سفارتی رابطے بھی بڑھائے۔ دور دراز خطوں میں دعوت اسلامی کی سفیروں کو بھیجا گیا اور امن و استحکام کو اہمیت دی گئی۔ حضرت عمر کا زمانہ اس لیے منفرد تھا کیونکہ وہ محض ایک ریاستی حکمران نہیں تھے، وہ اللہ کے سامنے ایک عاجز بنتے تھے۔ روایت میں ملتا ہے کہ آپ راتوں کو بسیاری دعاؤں میں گزارتے، اپنی ذاتی فخر اور دنیاوی آسائش سے کنارہ کش رہتے اور اکثر فرمایا کرتے تھے، میں روز حساب کا ڈر رکھتا ہوں۔ اسی خوف الہی نے ان کے ہر فیصلے کو تقوی سے تقویت دی۔ تاریخ میں بعض علماء نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کو 5واں راشد خلیفہ بھی کہا، اور بہت سے مورخین نے انہیں راشدین کے بعد بہترین یا سب سے زیادہ عادل حکمرانی قرار دیا۔ اس بات کی بنیاد ان کے اصلاحی اقدامات، شورا کی بازیابی اور عوامی حقوق کی بحالی تھی۔ البتہ تاریخ دان اس لقب کے اطلاق میں مختلف آراء رکھتے ہیں، مگر قابل اتفاق بات یہ ہے کہ ان کا دور عدل و اصلاح کا ایک روشن باب ہے۔ حضرت عمر کی حکمت عملی اور اصلاحات کچھ طاقتور حلقوں کو ناپسند آئی۔ تاریخی روایت میں ان کی وفات کے بارے میں مختلف بیانات ملتے ہیں۔ ان کا وصال 101 ہجری کے قریب ہوا اور وہ دیر سیمان کے نزدیک سپرد خاک کیے گئے۔ ان کے انتقال نے پوری امت کو سوگوار کیا، کیونکہ ایک ایسا خلیفہ جس نے عوام کو دولت،
عزت اور انصاف دیا تھا، اچانک ہماری نظر سے اوجھل ہو گیا۔